وہ دن آ گیا جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات سے پردہ فرما گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ کیا تو اندازہ لگائیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی جو عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دوست بھی ہیں، جن کا عدل اتنا مشہور ہے، جن کے بارے میں قرآن پاک میں متعدد مرتبہ آیات نازل ہوئی اور اللہ نے یہاں تک کہا کہ میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر جو عمر بن خطاب چاہتا ہے آسمان پہ میں رب بھی وہی چاہتا ہوں، جن کے کہنے پہ عورتوں کو پردے کا حکم جاری کر دیا گیا، جن کے کہنے پہ مقام ابراہیم پر نماز ادا کرنے کا اللہ نے اجازت دے دی. ایسی جلیل القدر ہستی بھی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پردہ فرمائے تھے تو وہ اپنے ہوش کھو بیٹھے اور تلوار نکال کے کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ محمد رسول اللہ دنیا میں نہیں ہے تو میں اس کی گردن اتار دوں گا. ہمارے نبی ہمیں چھوڑ کے نہیں جا سکتے. ایسا مشکل وقت آن پڑا تھا مسلمانوں پر، آج تک ویسا مشکل وقت نہیں آیا. 1,24,000 کم و بیش صحابہ تھے. کوئی کسی دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی اپنے گھر سے ہی نہیں اٹھ سکا، کوئی باغ میں ہے تو اس نے اپنی آنکھیں نکال دی کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں رہے تو میں کس کو دیکھوں گا. نہ کچھ. ایسے مشکل وقت میں جب امت کے دل پر ایک بہت سخت صدمہ پہنچا کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے اپنے رب کی طرف واپس چلے گئے تھے. ایسے مشکل وقت میں جب اسلام ڈگمگانے لگا تھا اور پوری دنیا کی اس وقت جو بڑی طاقتیں تھیں جن میں کیسر و کسریٰ بھی ہے، روم بھی ہے، اور سب سے بڑا اس وقت کا جنرل ہرمس جو تھا وہ بھی ہے شامل، پرویز کی اولاد وہ بھی اس سازش میں شامل تھی. تو جتنے دشمن تھے انہوں نے خوشی منائی کہ لو اب وقت آ گیا ہے کہ جس نظام کی وجہ سے، جس دین کی وجہ سے ہم سب متاثر ہو گئے، اب تو وقت آ گیا ہے کہ مسلمان جو ہے ڈگمگا رہے ہیں. تو انہوں نے مسلمہ کذاب کو شے دی کہ اب ایک دفعہ پھر تم اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پردہ فرما گئے، میں ہوں. اب مسلمہ کذاب کے سامنے صورتحال تھی کیا کہ صحابہ پریشان ہیں، دکھ میں. بلال حبشی جیسے جانثار نے کہا کہ میں آج کے بعد اذان نہیں دوں گا، اور دی نہیں پھر اذان کبھی. مکہ مکرمہ چھوڑ کے چلے گئے دمشق. جب محمد رسول اللہ ہی نہیں فرماتے، میں جب اذان روز دیتا تھا، جب کھڑا ہو کے جب میں سیڑھیاں چڑھتا تھا، جب میں اذان دیتا تھا اور جب میں کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو رسول اللہ کو دیکھ کے کہتا تھا نا، وہ بیٹھے ہوتے تھے، وہ موجود ہوتے تھے مسجد میں، تو میں ان کو دیکھ کے کہتا تھا کہ اب تو رسول اللہ نہیں ہے، میں کیوں اذان دوں. بڑے بڑے لوگ مسلمانوں کے دل میں صدمہ لگ گیا. نبی علیہ السلام کا جانا کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا سے واپس تشریف. ایسے وقت میں جب سب کو ایسا لگنے لگا، منافقوں کو بالخصوص، کہ لو جی اب تو وقت آ گیا ہے نعوذ باللہ مسلمانوں کے دین کو تبدیل کیا جائے، مسلمانوں کے دین کو ان سے چھین لیا جائے، تو انہوں نے مسلمہ کذاب کو شے دی کہ اب تم ذرا زور شور سے آؤ، اب تم ذرا زور سے اعلان کرو، دوبارہ مسلمانوں کی بستیوں میں اپنے لوگوں کو بھیجو کہ مسلمہ تو موجود ہے، یہ تو نبی ہے ابھی. تو چنانچہ اس نے یہ حرکت کی، اس نے اعلان کر دیا اس طرف سے کہ نعوذ باللہ میں ہوں. اب صحابہ کی حالت کیا تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تازہ تازہ پردہ فرمایا وصال ہوا ہے، دھاڑے مار مار کے روتے ہیں ہر نماز کے بعد جب سلام پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں حجرہ مبارک کے باہر. کوئی آتا ہے جیسے جیسے لوگوں کو پتہ لگتا ہے تو روتے ہوئے ہی آتے ہیں مدینہ المنورہ میں، یا رسول اللہ ہم تو آ گئے ہیں، آپ نظر نہیں آ رہے. ایسی مشکل ترین حالات میں جب دشمن کو یہ اندازہ ہوا مسلمہ کذاب کو کہ اب دین کو نیچے گرانا آسان ہو گیا ہے،
اب مسلمانوں کی اجتماعیت پارا پارا ہو گئی ہے، تو اس نے اعلان کر دیا۔ لیکن جب اس نے اعلان کیا نا تو یہ مسلمان نڈھال تھے، پریشان تھے، دکھی تھے، کوئی کہیں بیٹھا ہوا تھا، کوئی کہیں بیٹھا ہوا تھا۔ اب اس نے ادھر سے اعلان کر دیا کہ نعوذ باللہ میں محمد رسول اللہ کی جگہ نعوذ باللہ من ذالک کہ میں نعوذ باللہ نبی بن گیا ہوں۔ اب اس کا اعلان ہونا تھا کہ یہ جتنے نڈھال پڑے ہوئے تھے، جتنے غم میں پڑے ہوئے تھے، جتنے پریشان کھڑے ہوئے تھے، تو ابو بکر صدیق نے ممبر رسول پر کھڑے ہو کے آواز ماری بھی کون ہے جو محمد رسول اللہ کی عزت کے لیے، ناموس کے لیے، تاج ختم نبوت کے لیے کون اٹھے گا؟ تو مورخین کہتے ہیں صحابہ غم کی حالت میں اس طرح اٹھے جس طرح ریت کے ذرات طوفان بننے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور پھر سارے کے سارے اس بات کو نظر انداز کر گئے کہ آنے والے دور میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ بعد میں دیکھیں گے۔ صحابہ کرام کی ایک بڑی جمعیت نے اکٹھے ہو کے جا کے مسلمہ بن کذاب کو جہنم رسید کیا، اور اس کے اوپر کھڑے ہو کر یہ کہا تھا لوگوں نے، حضرت وحشی نے، کہ اس بات کو کان کھول کے سن لو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا جو دین ہے وہ مضبوط قیادت کے ساتھ قیامت تک زندہ رہنے والا ہے، کوئی بھی جھوٹی نبوت اس دین کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتی۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کی برکت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ جو محمد رسول اللہ کو نعوذ باللہ سجدہ کرتے تھے ہٹ جاؤ، جو اللہ کے رسول کے کہنے پر اللہ کی عبادت کرتے تھے آؤ۔ تو سارے کے سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین اٹھ کے اکٹھے ہو گئے، تمام کے تمام۔ یہ ختم نبوت کی برکت سے، ورنہ آپ نے کبھی اس بات کو ذہن میں لائے نہیں کہ نبی علیہ السلام کا وصال کوئی چھوٹا حادثہ نہیں، کائنات کا سب سے بڑا حادثہ ہے۔ ان کے وصال کے بعد کسی کا باپ مر جائے کتنا دکھ ہوتا ہے، کسی قوم کا سربراہ کا انتقال ہو جائے کتنا دکھ ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہاں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، نبی علیہ السلام نے پردہ فرمایا، تو کیا حالت تھی صحابہ اکرام کی۔ عمر بن خطاب جیسا بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا ہوں اس فیصلے کو، لیکن یہاں دیکھیں کہ ختم نبوت کی برکت سے، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے نبی علیہ السلام کے بعد جو پہلا اٹیمپٹ تھا اسلام دشمن طاقتوں کا، اسلام کے خلاف جو پہلا اٹیمپٹ تھا نبی علیہ السلام کے صحابہ نے، وہ ختم نبوت کے پرچم کے تلے اس طرح فتح کیا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ احساس ہو گیا کہ اب ہم دیوبندی ہو سکتے ہیں، بریلوی ہو سکتے ہیں، شیعہ ہو سکتے ہیں، سنی ہو سکتے ہیں، میر ہو سکتے ہیں، ڈار ہو سکتے ہیں، انصاری ہو سکتے ہیں، پٹھان ہو سکتے ہیں، میمن ہو سکتے ہیں، چوہان ہو سکتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن جب محمد رسول اللہ کا نام آئے گا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے گا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بات آئے گی، جب رسول اللہ کی عظمت کی بات ہوگی، جب رسول اللہ کے تاج ختم نبوت کی بات ہوگی، پھر وہ ساری باتیں دوسرے درجے میں چلی جائیں گی۔ ہم سب کے سب محمد رسول اللہ کے غلام۔ اس کے خلاف ہمارے علماء نے جنگ آزادی کی لڑائی جو لڑی تھی، تو اس دور میں 1857 کی جنگ آزادی میں جب انگریز کو شدید ٹکر کا سامنا کرنا پڑا تو ملکہ الزبتھ نے ایک کمیشن اپوائنٹ کیا تھا۔ اس نے پوچھا تھا یہ مسلمان اپنے دیش کے لیے اتنی قربانیاں کیوں دے رہا، یہ اتنی زیادہ بڑی قربانی کیوں دے رہے ہیں؟ تو پتہ یہ لگا، انہوں نے کہا کہ جی ان کے نبی کا حکم ہے۔ اس نے کہا پھر اگر نبی کا حکم تبدیل کرنا تو کیا کریں؟ تو اس کو لوگوں نے مشورہ دیا جو اس دور کے شیاطین تھے کہ اگر ڈپلیکیٹ نبی کھڑا کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ اس حکم کو تبدیل کریں۔ تو اس نے کہا اگر ان کی بھی کہنا نہیں مانیں گے مسلمان ڈپلیکیٹ نبی کا، تو انہوں نے کہا شرارتی لوگوں نے اگر کہنا نہ بھی مانیں تو جب آپ کسی کو جعلی نبی بنا کے بھیجو گی نا، تو یہ پھر اپنا اصل کام چھوڑ کے اس جعلی نبی کی تردید کرنے میں اپنی طاقت صرف کر دیں گے، یعنی آپ کو وقت ملے گا اور آرام سے راج کرنے کے لیے۔ تو یہی تو وجہ تھی کہ علماء کرام نے طویل۔ اچھا یہ ختم نبوت کا عقیدہ اتنا مضبوط کیوں ہے پتہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ ایک ہے؟ پتہ ہے اللہ ایک ہے، لیکن اللہ ایک کس کا ہے؟ ساری دنیا کہتی خدا ایک ہے، تمام مذاہب کے لوگ کہتے ہیں، لیکن خدا ایک کس کا ہے؟
جو ایک رسول کے ماننے والا ہو اس کا اللہ ایک ہے. توحید کا راستہ بھی ختم نبوت کے عقیدے سے جاتا ہے. 1,24,000 نبی آئے، ٹھیک ہے، ان کا احترام اپنی جگہ، محبتیں اپنی جگہ، ان کا نام ہم لیتے ہیں اپنی جگہ، لیکن جب محمد رسول اللہ آ گئے ان سب کی نبوت کینسل کر دی گئی. اب آرڈر کس کا ہے؟ اب محمد رسول اللہ کا ہے. اللہ کو وہ لوگ ایک مان سکتے ہیں جو محمد رسول اللہ کو آخری نبی تسلیم کرتے ہوں. اگر کوئی محمد رسول اللہ کو آخری نبی نہ مانے تو قرآن نے کہا نا قل ان کنتم تحبون اللہ. اللہ فرماتے ہیں یہ اچھا تمہیں دعویٰ اس بات کا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، کوئی دعویٰ قبول نہیں. اللہ کیوں قبول نہیں؟ فرمایا جو لوگ محمد الرسول اللہ سے محبت کرتے ہیں وہی اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. جن کو محمد رسول اللہ سے اگر کوئی نعوذ باللہ تعلق نہیں تو وہ اللہ سے تعلق رکھنے والے نہیں ہو سکتے. آپ نے حدیث پڑھی ہوگی ایک، وہ کہتے ہیں بندہ جب مر جائے گا قبر میں جائے گا، فرشتے اس کو پوچھیں گے بھی تیرا دین کیا ہے، اس کو پوچھیں گے تیرا رب کون ہے. اب آپ کسی کے گھر جاؤ، کوئی مالک ہو گھر کا، اب باہر اس کے ملازم آئے، بولے کس سے ملنا، آپ سیدھا ہی مالک کا نام لے دو، سیدھا ہی مالک کا نام لے دو، تو پھر تو ملازموں کو چاہیے کہ آپ کو انٹری دے دیں، کیونکہ باس کا ہی نام لے دیا سیدھا ہے. اب فرشتے پوچھ رہے ہیں تمہارا رب کون ہے، کہہ رہا ہے میرا رب اللہ ہے. وہ بھی اللہ تعالیٰ نو کہندے یا اللہ تینوں جاندا ہے، آن دئیے. فرمایا نہیں، وہ پہلا اینو پوچھے میرے سونے نو بھی جاندا ہے کہ نہیں جاندا ہے، یہ محمد رسول اللہ کو بھی جانتا ہے کہ نہیں. صرف میرے جاننے سے اس کا مسئلہ حل ہونے والا ہے نہیں. سے یہ پوچھا جا کے دوبارہ کہ یہ محمد رسول اللہ کے بارے میں اس کا کیا خیال ہے، یہ ان کو اپنا نبی مانتا ہے کہ نہیں مانتا، ان کو ختم نبوت کا سرتاج مانتا ہے کہ نہیں. جب تک ان کا نام نہیں لے گا تب تک کوئی انٹری نہیں ہونے والی ہے اس کی. بہت ساری دنیا میں بہت سارے کائنات میں لوگ ہیں. اسلام کائنات میں سب سے آگے اس لیے کیونکہ آچاریہ چتر سین کی ایک کتاب میں نے پڑھی تو اس میں انہوں نے بڑی خوبصورت بات لکھی. تو وہ کہنے لگے کہ میرے نزدیک اسلام میں 5 باتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے یہ دین پوری دنیا میں بڑا مستحکم ہے. پہلی بات کہ ان کی توحید کا مرکز تبدیل نہیں ہوتا، مسلک تبدیل ہو جاتے ہیں، توحید کا مرکز نہیں ہوتا، ایک اللہ کی بات. دوسری بات ان میں رسالت کا مرکز تبدیل نہیں ہوتا، جتنے مرضی ان کے مسلک بن جائیں، خاتم النبیین کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. تیسری بات ان میں کعبے کی مرکزیت تبدیل نہیں ہوتی، جتنے مرضی مسلک بن جائیں، منہ کر کے کدھر نماز پڑھنی ہے؟ کعبے کی طرف. چوتھی بات ان کی جو کتاب ہے قرآن پاک اس کی مرکزیت کو یہ تبدیل نہیں کر سکتے. اتنی اس حد تک قرآن پاک کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی کہ ابھی گزشتہ دنوں میں جب لدھیانہ میں ہوتا ہوں، میرے نانا محترم کی عمر 96-97 سال ہے، تو مجھے کہنے لگے کہ یار بیٹا میں جو قرآن پاک پڑھ رہا ہوں فلاں آیت میں یا کے نیچے 2 نقطے لگے ہوئے ہیں، تو جب تک میں اتنے سالوں سے پڑھتا تھا تو نقطے تھے نہیں، اب یہ نئے ایڈیشن میں 2 نقطے کیوں آئے؟ تو جب چیک کیا تو اس میں غلطی تھی، مطلب چھپائی کی سیاہی لگ گئی کسی جگہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی ایسے حفاظت فرمائی کہ کوئی بندہ، کوئی کاتب اپنی مرضی سے ایک لفظ ایک نقطہ بھی تبدیل نہیں کر سکتا. اور کہتا 5ویں بات ان میں یہ خوبی ہے کہ یہ کسی بھی رنگ کے ہوں، نسل کے ہوں، زبان کے ہوں، کسی بھی خطے کے ہوں، جب یہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں حج بیت اللہ پر یا ویسے کسی مقام پر، تو سامنے سے دیکھنے والے کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ایک ہی ماں کے 2 بیٹے جو آپس جاتے ہیں. یہ محبتیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آئی. تو اس بات کو بالکل ذہن نشین کر لیجیے کہ ہماری جو اصل بنیاد ہے، پورے دین کی جو بنیاد ہے، وہ عقیدہ ختم نبوت ہے. سن 1930 کی جو دہائی گزری ہے، ہمارا پورا خاندان پچھلی کئی صدیوں سے اللہ کے فضل سے علم دین کی خدمت کر رہا ہے. تو جب مرزا قادیانی نے پہلی دفعہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو میرے جو جد امجد تھے، یعنی میرے پردادا کے جو پردادا تھے، مولانا شاہ محمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ،
جب وہ لدھیانہ آیا تو دیکھتے ہی اسے کہنے لگے، فرمایا کہ تم تو مرتد ہو. تو پورے شہر میں شور مچ گیا، کیونکہ وہ اس وقت تک اس نے نبوت کا جھوٹی کا اعلان نہیں کیا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ تو مرد صالح ہے. فرمایا نہیں، اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے. تو چنانچہ اس نے جو کتاب لکھی براہن احمدیہ، تو جب اس کو پڑھا گیا تو پتہ لگا کہ یہ بندہ انگریز کا ایجنٹ ہے. تو اس نے کیا کیا، اس کا جو بیٹا تھا مرزا مسرور، اس نے 1930 کی دہائی میں وائسرائے سے بات کر کے کشمیر کے مسلمانوں کی ڈپلیکیٹ ہمدردی کے لیے ایک کمیٹی بنائی، اس کا نام رکھا کشمیر کمیٹی. تو بذات خود اس کا چیئرمین بن گیا، اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کو اس کا ممبر بنا دیا. اب اس کا مقصد یہ تھا، کیونکہ آپ کو تو پتا ہے یہاں آپ بھیڑ کا گوشت بہت کھاتے ہیں نا. ارے کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ میں دیسی گلاں تانوں تاں سمجھانا، کئی باری تانوں سیدھی سمجھ نہیں آتی. جو بھی ہم چیز کھاتے ہیں نا اس کا مزاج میں اثر ہوتا ہے. میں ابھی کئی صوبوں میں گیا، ان کو میں نے بولا بھائی گوشت تھوڑا کم کر کے کھاؤ، اتنے بڑے جانور کا گوشت کھا رہے ہو، اس جانور میں صلح کا مادہ نہیں ہے. وہ لڑتا ہے نا آپس میں. جھوٹے کو دیکھا، جھوٹے کو کوئی زمیندار ہے گا تو دو ٹگیاں نو ایک جگہ بن نہیں سکتے آپس ہوں جڑے سویرے دوپہر شام کھائی ٹگا رہے ہوں. اب جب پپیتا کھانے سے پیٹ ٹھیک ہوتا ہے، بادام کھانے سے عقل آتی ہے، تو جس بھی جانور کا زیادہ گوشت کھائیں گے کیا اس کی کوئی عادت نہیں ہے؟ اطمینان سے سوچ کے بنا مذاق کے کوئی عادت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنے جو کھانا ہے اس کو بڑے تحمل سے استعمال کیا. میری بیٹیاں بہنیں بھی سنیں، کھانے کو بڑے تحمل سے. کیا نبی علیہ السلام کو لوکی پسند ہے، نبی علیہ السلام کو دودھ پسند ہے، نبی علیہ السلام کو دہی پسند ہے، نبی علیہ السلام دستی کا گوشت پسند فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے سری کو پسند کیا. لیکن کسی بھی کھانے کو کثرت کے ساتھ، مطلب یہ نہیں بھی سویرے گوشت، دوپہر گوشت، شامی گوشت، صبح گوشت، دوپہر گوشت، نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام کھانوں کو وقتاً فوقتاً کبھی کبھی استعمال کیا، کثرت کے ساتھ نہیں. کہ کثرت سے ساتھ کرنے میں کیا بیماری ہے؟ کہ جو بھی آپ کوئی ایک چیز کھانا شروع کر دیجئے تو اسی کے اثرات آپ کے جسم کے اوپر مرتب. چاہے آپ ایک گوند کتیرا ہی پینا شروع کر دیجئے تو تب بھی 6 مہینے بعد آپ کے گھٹنے رک جائیں گے، کیونکہ جب آپ بار بار ایک ہی چیز پی رہے ہیں تو وہ اپنا کام کرے گی. اسی طرح جو کھانے ہوتے ہیں وہ انسان کی عقل کے اوپر، اس کے جسم پر اپنے اثرات مرتب کرتے ہیں. تو حضرت مولانا مفتی فیض البیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو میں ایک جگہ تھا یو پی میں، تو یہ بات سنا رہا تھا، حضرت بیٹھے ہوئے تھے، اور میں کہا جی یہ ٹگے بہت کھاندے ہیں تے آپ بچے لڑی جاندے. کہندے یار ساڈے بھی کشمیری بھیڈو بہت کھاندے تے ایک دے پیچھے ایک لگی جاندے. مطلب جدھر کو ایک جاتی ہے ادھر کوئی سارے. تو مرزا غلام قادیانی کا جو بیٹا تھا مرزا مسرور، اس نے اس مزاج کو استعمال کرنے کی کوشش کی. اس نے کہا کہ اگر علامہ اقبال اس کمیٹی میں آ جائیں گے، اگر اقبال میرے ساتھ چلے گا تو سارے مسلمان ہمارے پیچھے چل پڑیں گے. یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، پوری ریاست کے لوگوں کے ایمان کا مسئلہ تھا. یہ بڑا تاریخی واقعہ ہے. تو حضرت علامہ شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے ان کا نام سنا ہو. وہ جو تھے مولانا ابوالکلام آزاد کے بھی پیر تھے، رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کے بھی وہی پیر تھے، مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی کے بھی وہی پیر تھے، مولانا حسین احمد مدنی شیخ الاسلام کے بھی وہی پیر تھے، مولانا یوسف صاحب تبلیغی جماعت جنہوں نے بنائی ان کے بھی وہی پیر تھے، شیخ زکریا جن کی یہ کتاب ہے فضائل اعمال ان کے بھی وہی پیر تھے. کیا سمجھے؟ کوئی معمولی پیر نہیں تھا. اور تسی تو پیراں نوں بہت مانتے ہو ماشاءاللہ کشمیر والے. اب وہ بہت بڑے بزرگ تھے، بڑے بڑے مولوی ان کے پاس جاتے تھے. تو حضرت لاہور میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو میرے جو جد امجد تھے رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، وہ ان لوگوں میں جن کا جنگ آزادی پر نام انگلیوں پر گنا جاتا تھا. تو وہ حضرت سے ملنے گئے. حضرت کے کمرے سے نکل رہے تھے تو علامہ اقبال آ رہے تھے. تو مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی نے علامہ اقبال کا ہاتھ پکڑ کے روکا اور فرمایا علامہ آپ نے کشمیر کمیٹی کی جو رکنیت لے لی ہے اس سے حضرت آپ سے سخت ناراض ہو گئے.
کیونکہ اس کمیٹی کی سربراہی ایک انگریز کا ٹاؤٹ کر رہا ہے. تو چنانچہ علامہ اقبال نے کوئی جواب نہیں دیا، وہیں سے پلٹے اور واپس اپنے گھر چلے. اب ہر جگہ چمچے تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں نہیں بھائی، وہ سارے مولوی یا بڑے بندے نہیں خراب ہوتے، کئی نے چمچے بھی خراب ہوتے ہیں. تو جو وہاں دو چار چمچے تھے وہ بھاگے بھاگے حضرت کے پاس گئے. حضرت وہ مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی نے تو بہت پنگا ڈال دیا ہے. کیا ہوا؟ فرمایا وہ علامہ اقبال آپ سے ملنے کے لیے آ رہے تھے اور راستے میں روک کے کہہ دیا کہ تم نے قادیانیوں کی کمیٹی کی رکنیت کیوں حاصل کی ہے، حضرت تم سے ناراض ہے. فرمایا صحیح تو کہا ہے، کوئی بھی مسلمان ہو، کوئی پیر ہو، محدث ہو، ولی ہو، اس کو محمد رسول اللہ کی شان عظمت سے زیادہ اور کیا چیز پیاری ہو سکتی. فرمایا صحیح کہا، اس نے کوئی غلط نہیں کہا. اب علامہ اقبال وہاں سے اٹھ کے گئے تھے. اب سمجھنے والے جو مرضی سمجھے جائیں، وہ سیدھا اپنے گھر پہنچے، جا کے کشمیر کمیٹی سے استعفیٰ لکھا کیونکہ قادیانی اس کی سربراہی کر رہا ہے. پریس والوں کو بلا کے ان کو دیا، استعفیٰ دے کے حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری کو دوبارہ ملنے کے لیے آئے تاکہ یہ کہہ سکیں کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری میں ویسے ہی کھڑا ہوں جیسے کل تک کھڑا تھا. یہ ایک سازش تھی جس کا نہ میں خود شکار بننے والا ہوں اور نہ ہی کشمیر کے مسلمانوں کا اس کا شکار بننے دوں گا. یہ تاریخی واقعہ ہے. 1,00,000 رضاکار اس تحریک کے اندر جیلوں کے اندر رہے تھے صرف اس لیے تاکہ ریاست کے لوگوں کے اندر ختم نبوت کے عقیدے کو کمزور نہ کر دیا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں عقیدہ؟ یہ عقیدہ اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ آپ اگر کبھی جائیں گے باہر پوری دنیا میں، آپ کو نماز کی مخالفت کرنے والے لوگ نہیں ملیں گے، خانہ کعبہ کے خلاف بات کرنے والے لوگ نہیں ملیں گے. قرآن اگر کوئی بندہ پوری دنیا میں، اگر کوئی بڑے لوگ جو ہیں غیر مسلم، ان کو اگر تکلیف ہے تو صرف محمد الرسول اللہ. کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ ہمارا جو نظام ہے، اسلام کا جو نظام ہے، اس کی جو مرکزیت ہے، کعبہ گرچہ بیت اللہ میں ہے لیکن اس کی جو مرکزیت ہے، اس کا جو نظام چلتا ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے